محترم ناظرین کرام، آج کی ہماری اس تقریر کا عنوان یہ ہے کہ چند ایسے اعمال ہیں جن کی وجہ سے رزق میں بہت اضافہ ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی وافر مقدار میں رزق نصیب فرماتے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، کیونکہ جب بندہ روٹی کھاتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس نے میرے لیے اپنے ساتھ روٹی کھانے کو بند کر لیا، اس لیے روٹی کھانے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھنی چاہیے، اس سے رزق میں اضافہ ہوگا۔ اسی طرح کیونکہ کہتے ہیں نا، ہر کام کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے، بسم اللہ پڑھی جائے تو وہ کام جو ہے وہ برکتوں والا کام ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کرے بندہ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی چاہیے۔ اسی طرح پاخانے کے بعد جب ہاتھ ہم دھوتے ہیں تو وہ ہاتھ کلمہ پڑھ کر دھونے سے بھی رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اسی طرح رات کو تمام برتنوں کو الٹا کر کے جو ہے رکھنے سے بھی جو ہے رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اسی طرح اللہ کے لیے لوگوں کی سختی کو برداشت کرنا، لوگ سختی کریں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے اس کو برداشت کرنا، لوگوں کو معاف کر دینا، اس سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے رزق میں برکت ڈالتے ہیں۔ اسی طرح صبح دیر تک سونے سے اپنے آپ کو بچانے سے، یعنی صبح سویر اٹھنے سے بھی رزق کے اندر جو ہے برکت آتی ہے۔ اسی طرح صبح کی نماز کے بعد سونے سے جو ہے پرہیز کرنا، یعنی صبح کی نماز پڑھی اس کے بعد سو گیا، اس سے رزق میں کمی آتی ہے۔ سونے سے پرہیز کرنے سے رزق کے اندر برکت آتی ہے، کیونکہ یہ رزق کی تقسیم کا وقت ہوتا ہے اور اس پر تفصیلی بات میں پہلے کر چکا ہوں ایک ویڈیو میں۔ اسی طرح اذان سنتے وقت خاموشی اختیار کرنا، اس سے بھی رزق کے اندر برکت آتی ہے۔ اس طرح ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرنا کہ اے اللہ میرے رزق میں برکت نصیب فرما، مجھے خوشحالی نصیب فرما۔ اسی طرح کیونکہ ایک چیز ہمارے لیے ناممکن ہے، مشکل ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تو نہ ناممکن ہے نہ وہ مشکل ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہر چیز ممکن ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ اسی طرح ہر نماز کے بعد استغفار کرنا، استغفار کے بہت سارے فوائد آتے ہیں، میں نے پہلے بھی ذکر کیے ہیں، اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کو بڑھاتے ہیں، اور اگر قحط سالی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بارشیں نازل فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح اگر جو ہے انسان مالی معاملات میں پریشان ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پریشانیوں کو بھی دور فرماتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔